نیلم کی ساس اپنے بیٹے کو ہر وقت نیلم کے خلاف بھڑکاتی رہتی اور اماں کی باتوں میں آ کر اسلم اکثر نیلم سے لڑ پڑتا۔ نیلم حاملہ ہوئی تو ساس کو اپنی بہو سے جلن ہونے لگی اور جب بچی پیدا ہوئی تو ساس نے جلن میں چھپ کر بچی کو نالے میں پھینک کر مار دیا اور نیلم تکلیف سے روتی رہی۔ ایک رات ساس نے خواب میں اپنا انجام دیکھا تو وہ ڈر گئی اور نیلم سے معافی مانگنے کے لیے جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک زوردار چیخ مار کر فہمیدہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے روئیں روئیں سے پسینہ نکل رہا تھا اور سانس یوں چل رہا تھا جیسے وہ کتنی دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ تو انتہائی سکون سے اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے خواب میں جو منظر دیکھا تھا، اس نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ اس کے وجود پر کپ کپی طاری تھی۔ خواب میں اس نے خود کو آگ سے بھرے ہوئے تندور کے اندر الٹا لٹکتے دیکھا تھا۔ اس کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکل رہے تھے اور چیخنے چلانے کے باوجود وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی، بلکہ ایک آواز سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ نیلم کے ساتھ کیے جانے والے ظلم اور زیادتیوں کے بدلے ایک روز وہ بھی اسی طرح جل کر مرے گی۔ منظر یاد آتے ہی فہمیدہ بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پانی کا کولر سامنے ہی رکھا تھا، لیکن وہ بجائے پانی پینے کے بڑبڑاہٹ میں دروازہ کھولتے باہر نکل گئیں۔ نہ ان کے پیروں میں چپل تھی اور نہ ہی سر پر چادر۔ بھاگتے وہ اپنی بہو نیلم کے کمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں آگ سے جلنے سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ جو کچھ خواب میں انہیں نظر آیا ہے، یہ سب کچھ حقیقت نہ بن جائے، کیونکہ 1.5 سال پہلے جب وہ نیلم کو بیاہ کر اپنے گھر لائی تھیں، تب سے لے کر آج کے دن تک جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اگر کوئی بھی سن لیتا تو کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا۔ اس کے بدلے میں ان کے ساتھ یہی ہو سکتا تھا۔ فہمیدہ بیگم زور زور سے کپ کپانے لگیں۔ نہیں نہیں، مجھے نیلم سے معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے سوچا اور ہاتھ بڑھا کر نیلم کے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اگلے ہی لمحے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کمرے کی لائٹ آن تھی اور کمرے کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ نیلم سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر جو کچھ وہ کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی فہمیدہ بیگم کے اوزان خطا ہونے لگے۔ کھلے دروازے کے باہر وہ کسی مٹی کی ڈھیر کی طرح زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کی پھٹی پھٹی نگاہیں سامنے والے منظر پر جمی تھیں۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہیں۔ زمین پر گھسیٹتے ہوئے خود کو انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اندر کا منظر ان کی برداشت سے باہر تھا۔ آج سے 1.5 سال پہلے جب اسلم کی اچھی سرکاری نوکری لگی تو فہمیدہ بیگم کا سر خوشی کے مارے بلند ہو گیا۔ خاندان میں کوئی لڑکا پڑھا لکھا نہ تھا، وہ اسے مکمل اپنی جاگیر سمجھتی تھیں، لیکن نوکری لگتے ہی جب اسلم نے کہا کہ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو فہمیدہ بیگم چونکیں۔ شادی کرنے کا مطلب تھا کہ ایک لڑکی آ جاتی جو اس کے ساتھ اسلم کو بانٹ لیتی۔ فہمیدہ بیگم بے چین سی ہو گئیں، لیکن بیٹے کی شادی کرنا تو ضروری تھی، اس لیے انہوں نے آس پاس رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ خوب جان پھٹک کے بعد انہیں اپنی ایک غریب سی بہن کی بیٹی پسند آئی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی اور خوب گھر گرہستی میں ماہر تھی، نیک اور 5 وقت کی نمازی، دن میں گنتی کے 2-4 لفظ بولتی اور ہر وقت ہی اپنی نگاہیں جھکائے رکھتی۔ فہمیدہ کو وہ بہت پسند آئی۔ اپنے اسلم کے لیے وہ ایسی لڑکی تو چاہتی تھیں، بے زبان گائے جیسی۔ اس نے خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نیلم کو وہ بیاہ کر اپنے گھر لائیں تو اسلم بہت خوش تھا۔ نیلم کی حسین صورت دیکھ دیکھ کر وہ بےتاب ہوئے جا رہا تھا۔ فہمیدہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس کے اندر کڑواہٹ سی گھلنے لگی۔
اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ وہ اپنے علاوہ کسی اور عورت کے لیے مچلتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ کمرے میں لے جانے سے پہلے ہی نیلم کو ایک زوردار چکر آیا اور وہ صحن میں ہی گر گئی۔ سبھی لوگ گھبرا کر آس پاس جمع ہو گئے۔ ارے ارے دلہن کو اٹھاؤ، لگتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ماں کی جدائی کا بھی تو اثر ہے، دیکھا نہیں تھا کہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ماں کے گلے سے لگ کر۔ آس پاس جمع ہوتی عورتیں بولنے لگیں، جبکہ فہمیدہ کو نیلم کا یوں گرنا سخت برا لگا تھا۔ سارے کے سارے ڈرامے ہیں اپنی اہمیت پیدا کرنے کے۔ سارا دن تو بیٹھی رہی ہے دلہن بن کر، بھلا اسے کاہے کی تھکاوٹ؟ فہمیدہ نے نفرت سے سوچا۔ دوسرے رشتہ داروں نے ہی آگے بڑھ کر نیلم کو اٹھایا اور اسے اسلم کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ایک دو بار اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آ گیا، لیکن اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، تھوڑی کم گو اور شرمیلی سی تھی، اس لیے کسی کو کچھ نہ بولا۔ عورتیں اس کے ارد گرد جھمگٹا لگا کر کھڑی تھیں۔ اسلم لپک کر باہر گیا اور جوس کا گلاس ہاتھ میں لے آیا۔ یہ لو نیلم، جلدی سے یہ جوس پی لو، تمہیں بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ اسلم نے جوس کا گلاس نیلم کے آگے کیا تو فہمیدہ جو وہیں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی محبت اور اتنا پیار اسلم کے لہجے میں تو جیسے شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ نیلم جوس پینے کے لیے منع کر رہی تھی، مگر اسلم انتہائی محبت سے پاس بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ جوس اسے پلانے لگا۔ فہمیدہ کا رواں رواں سلگنے لگا۔ آس پاس موجود عورتیں کہہ رہی تھیں، کتنا پیار کرتا ہے اسلم اپنی نئی نویلی دلہن سے۔ ارے نیلم کے تو نصیب ہی جاگ گئے۔ ایک ایک کر کے سبھی کمرے سے رخصت ہونے لگیں۔ فہمیدہ بیگم وہیں بیٹھی تھیں۔ ارے امی، آپ بھی جا کر اب آرام کریں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ اسلم نوکری کے بعد بڑا پر اعتماد ہو گیا تھا، اس نے آرام سے ماں کو کہا۔ فہمیدہ بیگم تو ابھی تک ساکت بیٹھی جوس کا وہ گلاس دیکھ رہی تھیں جو نیلم نے پی کر خالی کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ماں کو تو نہیں پوچھا جوس کا، صبح سے کاموں میں تو میں بھی لگی ہوں، فہمیدہ بیگم نے سوچا اور نفرت سے نیلم کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں، جو اب بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسلم نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا تو فہمیدہ بیگم کو مزید غصہ آیا۔ پوری رات فہمیدہ بیگم بے چینی سے چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہیں، انہیں کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ صبح جیسے ہی اجالا پھیلا وہ جلدی سے اٹھ بیٹھیں۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان ابھی تک سو رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اسلم کے کمرے تک آئیں اور زور زور سے دروازہ بجانے لگیں۔ اندر لیٹی نیلم نے چونک کر دروازہ بجانے کی آواز سنی۔ اسلم ابھی تک سو رہا تھا، وہ لپک کر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ چونکی۔ باہر فہمیدہ بیگم کھڑی تھیں۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی صبح صبح؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا تو فہمیدہ بیگم چمک کر بولیں، اتنے دن چڑھے تک سو گی تو بی بی لوگ سو سو باتیں بنائیں گے۔ شادی کی پہلی صبح ہے تمہاری، جلدی سے تیار ہو کر میرے کمرے میں آ کر بیٹھو، اور ہاں، آتے وقت میرے لیے ناشتہ بناتی لانا، تمہارے گھر والے تو نہ جانے کب آئیں گے، مجھے بھوک لگی ہے۔ شریف لڑکیوں کے یہ تیور نہیں ہوتے جو تمہارے ہیں، فہمیدہ نے چڑھ کر اسے کہا۔ نیلم پہلے تو حیران ہوئی، لیکن جلدی سے سر ہلا کر واپس اندر مڑ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کپڑے بدل کر تیار ہو کر فہمیدہ کے کمرے میں موجود تھی۔ ناشتہ بنا کر وہ لے آئی تھی۔ فہمیدہ نے ناشتہ اپنے سامنے رکھا۔ نیلم خاموشی سے سامنے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی فہمیدہ مسلسل چبھتی ہوئی نگاہوں سے نیلم کو دیکھتی رہی۔ یہ تیز سرخ لپسٹک اپنے لبوں سے ہٹا دو، مہمان کیا سوچیں گے؟ بہت ہی بے حیا لڑکی ہے، ذرا بھی شرم نہیں، فہمیدہ نے حکم دیا۔ نیلم نے خاموشی سے دوپٹے کے کونے سے اپنے ہونٹوں کو رگڑ کر صاف کر دیا۔ فہمیدہ نے اس کے کھلے بالوں کو بھی چٹیا کی شکل دے کر بند کروا لیا۔ وہ بات بے بات نیلم کو جھڑکنے لگی۔ نیلم بیچاری آنسوؤں کو پیتی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسلم اٹھا تو نیلم کو یوں سادہ سے حلیے میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک دن کی دلہن ہے۔ اماں، اسے کہیں کہ اچھے کپڑے پہنے اور تھوڑا میک اپ تو کرے۔ فہمیدہ بولی، بھائی اس کے دل کو کوئی غم ہوگا،
جس کی وجہ سے وہ اس حلیے میں بیٹھی ہے، میں کیوں بولوں اسے؟ نیلم حیران رہ گئی۔ فہمیدہ نے تو اپنا رنگ ہی بدل لیا تھا، جبکہ اسلم بھی چونک گیا تھا۔ غم کیسا؟ غم؟ کیا یہ تمہاری شادی پسند کی نہیں تھی؟ اسلم کے دل میں فوراً سے بال آ گیا۔ نیلم صفائیاں دینے کی کوشش کرتی، لیکن اسے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ فہمیدہ اسلم کے نزدیک ہو کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ اکثر لڑکیاں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی ہیں، لیکن والدین زبردستی سے شادی کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو۔ تم ذرا نرمی سے چلنا، ورنہ کہیں طلاق لے کر چلی نہ جائے۔ فہمیدہ بیگم نے انتہائی مہارت سے اسلم کے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ وہ جو کل تک بے حد خوش تھا، اس کے دل میں نیلم کے خلاف نفرت امڈ آئی۔ مہمان رخصت ہو گئے، دن معمول پر آئے تو فہمیدہ نے گھر کے کام کاج سے مکمل طور پر ہاتھ اٹھا لیا۔ نیلم سمجھدار لڑکی تھی، وہ صبح سے لے کر رات گئے تک سارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ وہ کھانا بنا کر کچن سے نکلتی تو فہمیدہ جا کر اس میں اضافی نمک ڈال دیتی۔ اسلم کھانے پینے کا بہت شوقین تھا۔ وہ جو ہی کھانا کھانے بیٹھتا تو تیز نمک دیکھ کر تھوکتا ہوا اٹھ جاتا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کھانا پکانا نہیں آتا کیا؟ سارا وقت منہ لٹکا کر گھومتی رہتی ہو، نہ جانے کس بات کا صدمہ ہے تمہیں؟ اگر اتنا ہی برا لگتا تھا میں اور میرا گھر تو شادی کیوں کی تھی؟ اسلم چلانے لگ جاتا۔ نیلم بیچاری آنسو پیتے ہوئے کھانے کے برتن اٹھا کر کچن میں لے جاتی۔ اس نے تو اپنے طریقے سے کھانا بہت اچھا بنایا تھا۔ فہمیدہ چالاکی سے مسکراتی رہتی۔ اسلم اور نیلم کے درمیان معمولات بہتر ہوتے، دونوں کہیں گھومنے کے لیے باہر جانے لگتے تو فہمیدہ کے اندر نئے سرے سے حسد کی آگ بھڑکنے لگتی۔ جو ہی وہ دونوں گیٹ سے باہر قدم رکھتے، فہمیدہ کی ہائے ہائے شروع ہو جاتی۔ ہائے اسلم، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ ہائے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا، میں پورا دن روتی پیٹتی رہی، لیکن تیری بیوی نے مجھے گولی تک نہ دی۔ وہ زور زور سے شور مچاتی تو اسلم گھبرا کر واپس آ جاتا۔ نیلم وہیں دروازے پر ہی کھڑی رہ جاتی اور اسلم فہمیدہ کو ہسپتال لے جاتا۔ باہر کھانا کھانے کے لیے جاتے تو فہمیدہ زور زبردستی ساتھ چلی جاتی۔ وہ اسلم اور نیلم کو تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ہی نہ دیتی۔ رات اسلم کام سے واپس آتا تو فہمیدہ دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے اپنی ٹانگیں دبواتی رہتی اور دن بھر ہونے والی باتوں میں جان بوجھ کر جھوٹ شامل کر کے اسے بتاتی رہتی۔ نیلم گھر سے باہر پہنچ جاتی ہے، ہر وقت دیوار پر چڑھی پڑوسیوں سے بھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں کہ شریف لڑکیاں ایسا نہیں کرتیں، لیکن بہت ہی آزاد خیال ہے، تم اسے ذرا سمجھانا۔ فہمیدہ چالاکی سے اسلم کو بھڑکا دیتی۔ وہ کمرے میں جا کر شروع ہو جاتا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ پڑوسیوں سے راز و نیاز بڑھاؤ؟ صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں ان کے گھر میں، اور تم جا جا کر انہیں دعوت نظارہ دیتی رہتی ہو۔ اسلم شور مچاتا تو باہر کان لگائے کھڑی فہمیدہ مسکراتی رہتی، جبکہ اندر نیلم حیران ہوتی۔ اسے تو پتہ ہی نہ تھا کہ پڑوس میں رہتا کون ہے۔ وہ جتنی بھی صفائی دینے کی کوشش کرتی، بات مزید بگڑ جاتی۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ساس کر رہی ہے، لیکن وہ ڈرپوک لڑکی تھی، کبھی ساس کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکی۔ دن گزرتے رہے۔ ایک روز فہمیدہ نے نیلم کو مزید پریشان کرنے کا سوچا۔ اس نے نیلم سے کہا چائے بنا کر لاؤ۔ وہ چائے لائی تو کہا اس میں چینی تیز ہے۔ نیلم خاموشی سے واپس لے گئی۔ دوسری بار پھر بنا کر لائی تو پھر فہمیدہ نے کہا کہ اوہو، اب تو چینی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے تمہیں کسی نے چائے بنانا نہیں سکھائی، جاؤ دوبارہ سے بنا کر لاؤ۔ نیلم خاموشی سے کپ اٹھا کر واپس مڑ گئی۔ اس کی طبیعت گری گری سی تھی اور ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ فہمیدہ یہ سب دیکھ چکی تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے اسے پریشان کر رہی تھی۔ تیسری بار چائے بنا کر نیلم کچن سے نکلی تو اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ امی جان، اب چائے بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے چائے فہمیدہ کے آگے رکھی۔ شاید وہ تھکی ہوئی تھی یا کیا کہ چائے کا کپ تھوڑا سا لڑکھڑا گیا اور چائے چھلک کر فہمیدہ کے سفید دوپٹے پر جا گری۔ ہاں ہاں، ذرا سا کام کیا کروا لیا ہے، مہارانی کو تو غصہ آ گیا ہے۔ ارے مجھ بڑھیا نے بھی تو اپنا جوان جہاں بیٹا تیرے حوالے کر دیا ہے،
تجھے میرے کام کاج کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ فہمیدہ نے چائے کا کپ پکڑا اور سارا ہی اپنے اوپر گرا لیا۔ گرم چائے سے جلنے کی تکلیف تو ہوئی، لیکن سامنے سے آتے اسلم کو دیکھ کر وہ خوشی سے سرشار ہو گئی، جو کھا جانے والی نگاہوں سے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا سا کام ہی تو بولا ہے اماں نے، اگر بنانی پڑ گئی ہے 2 بار چائے تو تم نے اماں کے اوپر چائے ہی گرا دی۔ اسلم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ نیلم کو دے مارا۔ وہ میں نے نہیں گرائی چائے، اماں نے خود گرائی ہے، اس کے منہ سے بامشکل نکلا تو فہمیدہ اچانک زور زور سے شور مچانے لگی۔ ہاں ہاں، اب تو بوڑھی ماں کے اوپر الزام بھی لگائے گی، یہ مکار عورت ہے، نہ شوہر کا خیال ہے اور نہ ساس کا، نہ جانے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے مجھ سے۔ فہمیدہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بار بار ہائے ہائے کر رہی تھی کہ اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ نیلم ساکت کھڑی تھی۔ اسلم ماں کو سنبھالنے لگا اور اسی لمحے نیلم ایک زوردار چکر کھا کر زمین پر جا گری۔ وہ پہلے ہی سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی۔ اس روز روز کی چک چک کو برداشت نہ کر پائی۔ اسلم گھبرا گیا، خاموش تو فہمیدہ بھی ہو گئی۔ اسلم اسے جلدی سے اٹھا کر نزدیکی کلینک پر لے گیا، جہاں اسے پتا چلا کہ نیلم ماں بننے والی ہے۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ نیلم کا ہاتھ احتیاط سے تھامے وہ گھر واپس آیا۔ وہ بار بار اسے احتیاط سے اٹھنے بیٹھنے اور آرام کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ آتے ہوئے وہ بہت سارا سا فروٹ لے کر آیا تھا، جو اب کاٹ کاٹ کر نیلم کو دے رہا تھا۔ اب تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ بالکل صحت مند پیدا ہو اور تمہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اسلم محبت سے کہہ رہا تھا۔ حسد کے مارے فہمیدہ سر سے لے کر پیر تک سلگ کر رہ گئی۔ وہ جتنا مرضی اسلم کا دل نیلم سے برا کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی بازی اس کی جانب پلٹتی جاتی۔ فہمیدہ نے جھوٹے منہ بھی نیلم کو ماں بننے کی خوشخبری کی مبارکباد نہ دی اور پیر پٹکتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اسلم بے حد خوش تھا۔ وہ دن رات نیلم کا خیال رکھتا رہتا۔ اپنے بچے کی پیدائش کے لیے وہ بہت پرجوش تھا۔ اس نے ابھی سے شاپنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ ننھی ننھی چیزیں لا کر اس نے کمرے میں ایک ڈھیر لگا دیا۔ اب تو نیلم کے لبوں پر بھی ہر وقت ایک مسکراہٹ سی رہتی تھی۔ وہ فہمیدہ کے دیے ہوئے سارے کام کرتی، اس کی خدمت بھی کرتی، لیکن فہمیدہ کی باتوں کا اس نے جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ فہمیدہ بھی سلگ رہی تھی، لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کئی دفعہ دھوکے سے نیلم کی چائے اور دودھ میں بچہ ضائع کرنے والی دوا ملائی، لیکن نہ جانے قدرت کو کیا منظور تھا کہ نیلم کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا۔ دن گزرتے رہے اور پورے 9 ماہ بیت گئے۔ نیلم کو تکلیف شروع ہوئی تو اسلم اور فہمیدہ اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ نیلم اندر آپریشن تھیٹر میں تھی جب باہر فہمیدہ نے اسلم سے کہا، میری تو خواہش ہے کہ پوتا ہو، جبکہ اسلم بھڑک اٹھا، اماں میں جاہل نہیں ہوں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھوں، مجھے بیٹیاں بھی بہت پیاری لگتی ہیں، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے اور بالکل نیلم جیسی سلیقہ شوار اور خوبصورت ہو، میں ان دونوں ماں بیٹیوں کو دنیا کی ہر سہولت لا کر دوں گا، اسلم نے محبت سے کہا۔ لیکن فہمیدہ کا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پہلے ایک نیلم کیا کم تھی کہ ایسی ایک اور آ جائے گی؟ اسے تو ابھی تک نیلم ہی برداشت نہ ہوئی تھی۔ اس کا رواں رواں سلگنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور کمبل میں لپٹی بچی کو اسلم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تھوڑی دیر چومنے کے بعد اس نے بچی کو ماں کے ہاتھ میں تھمایا۔ اماں، میں ذرا نیلم کی دوائیاں لے آؤں، ڈاکٹر نے پرچہ دیا ہے، وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ فہمیدہ گود میں تھامے اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بچی بالکل نیلم کی ہم شکل تھی۔ نہ جانے وہ کیسی عورت تھی کہ اپنے بیٹے کی اولاد پر بھی اسے ذرا رحم نہ آیا۔ بچی کو گود میں دبائے وہ خاموشی سے ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ لوگ اپنے اپنے معاملات میں مگن تھے۔ کسی نے فہمیدہ کو بچی لے جاتے ہوئے دیکھ کر غور نہیں کیا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی ہسپتال کی پچھلی جانب آئی، جہاں گندا نالا بہہ رہا تھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ فہمیدہ کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحے بچی کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے یکدم اچھال کر بچی کو نالے میں پھینک دیا۔ نومولود بچی ذرا سا کسمسائی اور پھر پانی کی تیز لہریں اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔
فہمیدہ وہیں کھڑی شاطرانہ انداز میں مسکراتی رہی۔ خس کم جہاں پاک، اب پتہ چلے گا نیلم کو جب ساری دن رات صدمے سے روتی رہے گی۔ فہمیدہ نے دل ہی دل میں سوچا اور مطمئن انداز میں چلتی واپس ہسپتال کے اندر آ گئی، جہاں اسلم پریشان صورت لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی اماں؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو فہمیدہ حیران ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ کون سی بیٹی؟ وہ تو نرس مجھ سے لے کر اندر چلی گئی تھی، میں تو پانی پینے گئی تھی، فہمیدہ نے کہا تو اسلم گھبرا سا گیا۔ اس نے آس پاس گزرنے والی ساری نرسوں سے پوچھ لیا، لیکن کسی نرس کو ان کی بیٹی کا پتہ نہ تھا۔ پورے ہسپتال میں ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ اسلم پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا۔ اسلم نے بھاگ کر ساری نرسیاں بھی دیکھ لیں۔ ہر وارڈ اور کمرے میں گھس کر وہ چیختا ہوا اپنی بچی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کس کو اس کی بیٹی کا پتہ نہ تھا۔ اندر لیٹی نیلم تک بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کی بیٹی مل جائے، لیکن بیٹی کو نہ ملنا تھا نہ ملی۔ وہ ایک بہت بڑا ہسپتال تھا، کیمرے تو جگہ جگہ لگے ہوئے تھے، لیکن کسی کیمرے میں فہمیدہ نہ آئی، کیونکہ وہ خوش قسمتی سے چھوٹے چھوٹے راستوں سے گزرتے ہوئے ہسپتال کے پچھلے حصے میں گئی تھی۔ اسلم نیم پاگل ہو رہا تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے بچی کی گمشدگی کا واقعہ تو لکھ لیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نیلم کی طبیعت رو رو کر شدید خراب ہو چکی تھی۔ خود اسلم بھی دیوار کے ساتھ بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنا سر دیوار کو مار رہا تھا۔ صرف ایک فہمیدہ ہی تھی جو مطمئن انداز میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ 2 روز بعد نیلم کی طبیعت بہتر ہوئی تو اسے ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی، لیکن اسلم اور نیلم یوں گھر واپس آئے جیسے کوئی مردہ واپس آتا ہے۔ اسلم اب بھی جگہ جگہ پولیس اسٹیشن جا کر بچی کی گمشدگی کی رپورٹیں لکھواتا پھر رہا تھا، لیکن بچی کی نہ تو کچھ شناخت تھی نہ ہی کوئی تصویر۔ وہ نومولود چند گھنٹے پہلے تو پیدا ہوئی تھی، ایسے میں اسے کس طرح ڈھونڈا جاتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسلم نے دل پر پتھر رکھ لیا، لیکن نیلم تو ماں تھی، وہ کیسے صبر کرتی؟ اس کے دن رات روتے ہوئے گزرنے لگے۔ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو فہمیدہ نے اسے دوبارہ سے گھر کے کاموں کا حکم دے ڈالا، لیکن وہ جو کام کرنے لگتی گھنٹوں گھنٹوں وہیں کھڑے روتی رہتی۔ اپنی بچی کی یاد اسے بے چین کر دیتی۔ وہ رو رہی ہوتی تو اوپر سے اسلم آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کر وہ خود بھی رونے لگ جاتا۔ فہمیدہ کو یہ سب بہت برا لگتا، نہ جانے کیا نحوست پھیلا رہے ہیں یہ دونوں، ہر وقت رونا دھونا مچایا ہوا ہے گھر میں اس بدبخت صورت بچی کے پیچھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، لیکن منہ سے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ کہیں سب کو پتہ نہ چل جائے۔ دن گزرتے رہے، نیلم کے آنسو فہمیدہ کو سکون دیتے تھے۔ اس کے چہرے پر چھایا ہر وقت کا غم اسے اندر ہی اندر خوشی کا احساس دلاتا۔ اسلم جو ٹوٹ پھوٹ سا گیا تھا اب نیلم سے بھی ٹھیک طریقے سے بات نہ کرتا، دونوں میں اکثر تلخ کلامی ہونے لگی تھی۔ اب تو نیلم بھی آگے سے جواب دے دیا کرتی تھی۔ فہمیدہ خوش ہوتی، بس وہ دن دور نہیں جب اس بدبخت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا اور دوبارہ سے میرا بیٹا بن جائے گا، وہ دل ہی دل میں پکا عزم کرتی۔ انہی دنوں ایک رات اسے کچھ بخار تھا۔ نیلم نے اس کے لیے یخنی بنائی اور اسے دوا دے کر سلانے کے لیے لٹا دیا۔ سونے سے پہلے وہ دیر تک اپنی ٹانگیں دبواتی رہی۔ جب اس کی آنکھ لگی تو اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا آگ سے بھڑکتے تندور کی جانب لے جا رہا تھا۔ فہمیدہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، اور جب اس کی نگاہ پڑی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم اور اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی، جنہوں نے اسے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ فہمیدہ کپ کپانے لگی اور معافیا مانگنے لگی، لیکن نیلم اور اس کی بیٹی نے اسے اٹھا کر آگ سے بھرے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ خواب سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ جو صدمہ اس نے نیلم کو دیا ہے وہ جلدی اس کی جان لے لے گا۔ بخار کی وجہ سے وہ پہلے ہی کمزور اعصاب کی ہو رہی تھی۔ اسے خوف سا لاحق ہو گیا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم پر پھوڑے سے نکل آئے ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور نیلم کے کمرے کی جانب لپکی۔ اندر کمرے سے آتی ہوئی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔
باہر دیوار کے ساتھ بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ چند لمحے پہلے جو اس نے نیلم کے کمرے کا منظر دیکھا تھا، اسے پتا تھا اب اس کی نجات کہیں نہیں ہے۔ روتے روتے اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ایک دفعہ پھر نیلم کے کمرے کے اندر جھانکا، جہاں ٹی وی پر خبر چل رہی تھی۔ نیلم اور اسلم دونوں ساکت انداز میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں ٹی وی پر جمی تھیں اور ٹی وی پر نظر آنے والی تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ فہمیدہ کی تھی، جس نے گود میں اسلم کی بچی کو اٹھا رکھا تھا اور اسے نالے میں پھینک رہی تھی۔ وہ کسی کے موبائل سے بنائی گئی ویڈیو تھی جو اچانک سے وائرل ہو گئی تھی اور میڈیا تک جا پہنچی تھی۔ رپورٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کیسی ہے یہ بدبخت عورت جس نے اپنے بیٹے کی اولاد کو ہی سنگدلی کی انتہا کرتے ہوئے گندے نالے میں بہا دیا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوئی یہ ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر ڈال رکھی تھی۔ پہلے تو کسی نے اس پر توجہ نہ دی، لیکن رات ہی رات میں یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور متعلقہ ہسپتال والوں تک یہ ویڈیو پہنچا دی گئی۔ ہسپتال والوں کا کہنا ہے کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکے کی اپنی ماں ہے، جس کی بیٹی کو اس نے نالے میں پھینکا ہے۔ نالے کی تلاش کے بعد ننھی سی بچی کی لاش باہر نکال لی گئی تھی، جو کئی ہفتوں کے بعد اب گل سڑ چکی تھی۔ اسلم اور نیلم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسکرین پر نظر آنے والا سارا منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ باہر کھڑی فہمیدہ کپ کپا رہی تھی۔ اچانک اسلم نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اس کی نگاہوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ مجھے معاف کر دے اسلم، مجھے معاف کر دو نیلم، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا، لیکن مجھے پتا ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر تم لوگ مجھے معاف نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں میری کہیں نجات نہیں ہے۔ وہ ایک دم بلکتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نیلم اور اسلم کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نیلم خاموش کھڑی ساس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی، جبکہ اسلم وہ ماں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنے کسی دشمن کو دیکھ رہا ہو۔ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ نیلم کے ساتھ کرتی رہیں میں اسے نظر انداز کرتا رہا۔ مجھے لگا شاید ایک روایتی ساس بن کر آپ نیلم پر ظلم کرتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کم از کم آپ میرے بچوں سے تو محبت کریں گی نا۔ لیکن جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد میں تو آپ کو انسان ہی نہیں مانتا، ماں سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ آپ نے میری معصوم بیٹی کو اٹھا کر نالے میں پھینک دیا، اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ نے یہ بھی نہ سوچا؟ صرف اور صرف نیلم کو دکھ دینے کی خاطر آپ نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، نیلم بھی رو رہی تھی، جبکہ فہمیدہ کپ کپا رہی تھی۔ وہ بار بار معافیاں مانگ رہی تھی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسلم آگے بڑھا اور اس نے الماری سے بیگ نکال کر اپنے کپڑے اس میں ڈالنا شروع کر دیے۔ میں آپ جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اور میری بیوی یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس نے بیگ میں سارے کپڑے بھر لیے۔ نیلم ابھی تک چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ فہمیدہ نے لپک کر اسے دونوں بازوں سے پکڑ لیا۔ تو مجھے معاف کر دے نیلم، تو اور بچہ پیدا کر لینا، کون سا کمی ہے تجھ میں؟ کیا تھا اس چھٹانگ بھر کی بچی میں؟ اس کی خاطر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا تو نیلم نے ایک زوردار دھکا فہمیدہ بیگم کو دے دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے، قاتل ہیں آپ، نیلم نے نفرت سے کہا۔ اسلم نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ فہمیدہ کو پیچھے چھوڑ کر وہ لوگ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ فہمیدہ اپنے گھر میں تنہا رہ گئی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسلم واپس نہ آیا۔ گھر کی تنہائی اسے ڈرانے لگی۔ وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو اسے لگتا چھوٹے چھوٹے دو ہاتھ اس کا گلا دبا رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ جاتی، کچن میں جاتی تو اسے لگتا کہ کوئی باہر سے کچن کا دروازہ بند کر کے اندر اسے جلا کر مار ڈالے گا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آتی۔ دن بدن وہم اور پریشانی میں اس کی صحت گرنے لگی۔ پکا کر کوئی نہ دیتا تو وہ کئی دن بھوکی ہی رہتی۔ سارا دن وہ اونچی اونچی آواز میں رو کر اسلم اور نیلم کو یاد کرتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔